میں اور آپ متقی بننا چاہیں تو ہم کیا کریں؟ اصل پینڈا تو یہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا، یہ مشہور قول ہے، لوگ سناتے رہتے ہیں آپ کو، لیکن ہے بڑے کام کی چیز۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق یہودی تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہوئی ہے، لیکن صحابی نہ بن سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایمان لائے، اس لیے تابعی کہلائے۔ تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود متقی تھے، اور اپنے زمانے میں صدیق اکبر کے بعد متقیوں کے سردار تھے، تو فاروق اعظم امتحاناً بھی سوال کرتے تھے، اور اپنی مزید اصلاح کے لیے بھی اپنے سے چھوٹوں سے بھی سوال کرتے رہتے تھے، اور استفادے کی کوشش میں رہتے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، کعب احبار سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ اس کی میں اور بھی مثالیں لے سکتا ہوں کہ فاروق اعظم دوسروں سے سوال کرتے تھے، بعض اوقات امتحاناً بھی سوال کرتے تھے۔ تو فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک راستہ ہو، ایک چھرک ہو، ایک ڈنڈی ہو جس پر لوگ چلتے ہوں، اور دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، اور کانٹے دار جھاڑیوں کی ٹہنیاں راستے کے اوپر لٹکی ہوئی ہوں، ادھر سے، اور بندے نے بیچ میں سے اپنے کپڑے سنبھال کے گزرنا ہو، تو جو بندہ احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑے کانٹوں سے بچا کے اس تنگ راستے میں سے گزر جائے، اسے متقی کہتے ہیں۔ یہ ہمیں تقوی کی تعریف بتائی گئی ہے کہ تقوی عام تو ہے، لیکن تقوی ہوتا کیسے ہے، ہم متقی بن کیسے سکتے ہیں؟ سیدھی بات یہ ہے کہ برائی سے بچنا۔ تقوی کا لغوی معنی ہے، گرامیٹیکل معنی ہے بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ شریعت کی خلاف ورزی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، نفس اور شیطان سے بچنا، اور قدم پھونک پھونک کے رکھنے کا نام تقوی ہوتا ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ابن عمر کا قول موجود ہے، بالکل کتاب کے شروع میں حدیث نمبر 8 سے پہلے ترجمۃ الاقباب میں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہا درجے کی تعریف کر دی ہے تقوی کی۔ آپ فرماتے ہیں، لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ چند لفظ ہیں، بخدا ابن عمر نے تقوی باندھ کے دکھا دیا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو سینے میں چبھتی ہو۔ وہ جو پہلے میں بہت سی حدیثیں بھی سنا کے آیا ہوں، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں چبھے، اور تقوی یہاں ہوتا ہے، اور ابو بکر تم سے اسی وجہ سے آگے نکلا ہے۔ ساری باتیں ابن عمر کے ایک قول میں سے چھن چھن کے برآمد ہو رہی ہیں۔ تم میں سے کوئی بندہ، لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، کوئی بندہ تقوی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تقوی کی حقیقت بول رہے ہیں، تقوی نہیں بول رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تقوی تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے، اور تقوی اپنی مکمل حقیقتوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، مکمل گہرائی کے ساتھ تقوی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ابن عمر فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک متقی اور تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو سینے میں چبھتی ہو۔ ما حاک فی الصدر، سینے میں چبھنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہے کہ جس میں تھوڑا بہت شک بھی ہو اس کو چھوڑ دو۔ مرفوع حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہے اسے چھوڑ دے، جو بے شک ہے اس کو اختیار کر لے۔ شک والی کو بھی چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 میں سے 9 چیزوں کو محض شک کی وجہ سے چھوڑ، کہ کہیں کسی غلطی میں نہ پڑ جائیں، کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ جب شک ہے
تو پھر عام ہمارے جیسا بندہ تو کہے گا یار شک یہ نا خیر ہے، اللہ معافی دے گا. لیکن متقی وہ ہوتا ہے، صدیق اکبر کی راہ پہ چلنے والا وہ ہوتا ہے، ابن عمر کی اس تعلیم کے اوپر عمل کرنے والا وہ ہوتا ہے، حقیقت تقوی کو پا لینے والا اور پہچان لینے والا وہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں شک بھی پڑ جائے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. اب ایک بندہ آیا، جی اے جی 1000 روپیہ لے لیجئے، مدرسے پالو یا جتنے مرضی پالو. اب تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مدرسے میں ڈالا جائے، کسی نیک کام تے لا دے گا، پاویں آپ رکھ لو. ایسے بھی لوگ کرتے ہیں، لوگ بھی بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، چونکہ زیادہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، مخلص ہوتے ہیں، ان کو ان باریکیوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مولوی کو، استاد کو، عالم کو، پیر کو کس امتحان پہ ڈال دیا ہے. لیکن جو متقی ہوگا وہ ایسے پیسے کو ہمیشہ اس جگہ پہ لگائے گا جس میں اس کی ذات ملبس نہ ہوتی. یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ شک والی چیز کو چھوڑ دو، اللہ دے گا، گھٹیا حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، اور دیتا ہے خدا کی قسم.